بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے، آپ کوہنامہ صحافی ہیں اور کالم نگار ہیں، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ریڈیو پاکستان میں کنٹرولر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ انور سعید صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ انور صاحب، اس پروگرام کا مقصد، ہمارا جو ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہم اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم کو جب آدمی حاصل کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ اپنا تعلیمی پس منظر بیان کیجیے۔ جی ہاں ہارون صاحب، بہت بہت شکریہ۔ پس منظر بیان کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کر دوں آپ کے اس چینل کا کہ آپ نے خاص طور پہ تعلیم کے بارے میں خصوصی طور پر پروگرام رکھا ہے، یہ تعلیم اسپیشل کے نام سے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں اخبارات میں نیا سلسلہ شروع ہوا تھا، بزم طلباء کا صفحہ، یونیورسٹی میگزین۔ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ بچوں کے لیے مختلف اخبارات میں ہوا کرتے تھے پیجز، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے باقاعدہ جنگ اخبار نے یہ کام شروع کیا، اور شاید نثار احمد زبیری صاحب، وہ پاکستان کے بڑے صحافی اور پروفیسر بھی رہے ہیں کراچی یونیورسٹی میں ابلاغیات کے، انہوں نے شاید یہ صفحہ، تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ فلاں موضوع پر کوئی مضمون لکھیں، تو اور انہوں نے جب اس مضمون کو، ہمارے شاید روسی نظام تعلیم کے بارے میں تھا، اور انہوں نے پورے صفحے پر، رنگین صفحے پر، وہ روسی نظام تعلیم، اس زمانے میں روس کا جو نظام تھا، تو اتنی خوشی ہوئی، یہ یقین مانے کہ یونیورسٹی کے زمانے میں، اور پھر وہ صفحہ پڑھا گیا، یونیورسٹی میں پڑھا گیا، اور جگہ دیکھا گیا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہے، لیکن اس زمانے میں جو جنگ اخبار یا کہ دیگر اخبارات کے جو صفحات طلباء سے متعلق نکلا کرتے تھے، بہت ہی شاندار ہوا کرتے تھے، بہت اس میں علم ہوتا تھا، بہت تعلیم ہوتی تھی، بہت اس میں شاعری ہوتی تھی، ادب ہوتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان اس سے کہیں پہلے بزم طلباء یا اسٹوڈنٹس میگزین یا کسی اور نام سے پروگرام کیا کرتا تھا، اور جنگ کے صفحے پہ لکھنے والے لوگ اور ریڈیو سے پروگرام کرنے والے لوگ، وہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ وہ سارے لوگ بعد میں جا کے بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، اب میں آپ کو اگر نام گنانا شروع کر دوں تو شاید سارا ٹائم۔ اچھا، یہ فرمائیے، آپ کا جو تعلیمی دور گزرا، کس اسکول اور کالج سے آپ نے اور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل، کیا سبجیکٹ تھے؟ میں نے دراصل جس اسکول سے تعلیم حاصل کی، وہ ایک بڑا اچھا، اور نہ صرف تعلیمی طور پہ بلکہ شاید کچھ تربیت کا ایلیمنٹ بھی، ناظم آباد کراچی میں ایک اسکول ہوا کرتا تھا، آئی کیو سیکنڈری اسکول۔ تو اس میں، تو اس زمانے میں جو ہمارے اساتذہ تھے، وہ اساتذہ ایسے تھے کہ وہ کالجز میں پڑھایا کرتے تھے، اچھا، اور پارٹ ٹائم کے طور پر اسکول میں آتے تھے۔ اس اسکول میں آیا کرتے تھے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، تنظیم اساتذہ پاکستان جی کے بالکل۔ ایک صدر ہوتے تھے وحید اللہ صاحب، وہ اس زمانے کے ایم ایس سی کیمسٹری یا فزکس تھے، اور وہ عبداللہ کالج کھارا در کھڈے میں، یہ محمود ہارون صاحب کا کالج تھا، وہاں پڑھایا کرتے تھے۔ سائنس پڑھانے وہ ہمیں آیا کرتے تھے، اچھا اچھا، اور اتنے زبردست وہ ٹیچر، بعد میں وہ بڑے اساتذہ کے لیڈر بنے ہیں۔ تو بہرحال ان جیسے اور متعدد اساتذہ جن سے ہم نے اس اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور پھر وہاں مباحثے ہوتے تھے اور ڈیبیٹس ہوتی تھیں، بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے یہ اسکول کے زمانے پہ، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس زمانے میں بیت بازی کے لیے جو اشعار اساتذہ نے یاد کرائے تھے، وہ کسی کتاب میں شاید
بعد میں ہمیں ملے بھی نہیں، لیکن آج تک یاد ہیں. ہاں ٹھیک بات ہے. اچھا یہ گیلے فرمائیے خرد کہ نے دن یہ دکھائے، جی جی گھٹ گئے انسان بڑھ گئے صاحب، اس طرح کے اشعار، شاعروں کے نام ہمیں اس وقت یاد نہیں تھے کہ یہ جگر کا ہے یا کس کا ہے، ٹھیک ہے لیکن وہ اشعار آج تک اس طرح سے ازبر ہیں یاد. کہ وہ بھلائے نہیں جا سکتے. اچھا یہ آپ نے بات کی غیر نصابی سرگرمیوں میں، آپ یہ فرمائیے کہ اساتذہ اس دور کے جو تھے وہ بچوں کی کردار سازی پہ بہت زور دیتے تھے، اور وہ کیا باتیں بتاتے تھے؟ یہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو بتائیے کہ کیا خاص کیا نصیحت کرتے تھے. یہ سمجھ لیں کہ شاید ایک مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ شاید 58 میں ہم چھٹی جماعت میں ہوں گے میرا خیال ہے. تو جب ہم بس اسٹاپ پہ پہنچے، اکتوبر کا ماشاء اللہ اچھا لگ گیا تھا. اچھا وہاں جب پہنچے تو وہاں فوجی کھڑے ہوئے تھے اور لائنیں لگوا رہے تھے کہ یہ بس آئے گی تو باری باری بیٹھے ہیں آپ. ایک چھٹی جماعت کے طالب علم، شاید عمر ہماری اس وقت 10 سال ہوگی، 11 سال 10 سال ہوگی شاید، یہ کم عمری میں ہم تو 11. تو پوچھا ان سے ہم نے کہ یہ کیا ہے؟ کہنے کہ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ سے وہ کریں اور سیدھے لائن میں لگیں. اسکول میں پہنچے، اسکول میں جا کے ہم نے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ کیا آج ہر جگہ کچھ اس طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ایسا ہو گیا ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس زمانے کی وہ کچھ باتیں جو انہوں نے ہمیں اس وقت بتائیں، یہ کیا ہوتا ہے، ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج تک آپ کو یعنی تربیت کا جو عنصر ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کا حصہ تھا، یہ اس زمانے کا انہوں نے بتایا کہ کیا فرق کیا ہے. اچھا انور صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے اسکول کالج اس کے بعد ایم اے آپ نے کس چیز میں کیا تھا؟ دیکھیں ارادہ تو تھا کہ اکنامکس ہمارا سبجیکٹ تھا بی اے میں. جی ٹھیک ہے. اسلامیہ کالج ٹھیک ہے. کراچی سے. اور اس کالج کے بارے میں بھی اگر میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ایسا کالج تھا، اصل میں پاکستان میں جن لوگوں نے تعلیم کے شعبے میں کام کیا ہے ان میں اے ایم قریشی ایک بہت بڑا نام، معروف نام. مولانا شبیر احمد عثمانی کے وہ مرید تھے. اچھا. اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے کہنے پر انہوں نے اسکول قائم کیے اور پھر اسلامیہ کالج. اور یہ کالج ایسا تھا کہ اس میں بتا فیس دے دیں، اور لیکن پڑھانے والے لوگ اگر میں آپ کو زمانے کے میں ان کا ذکر کروں، شاہ فرید الحق، واہ بہت بڑے آدمی تھے. اور ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، ایک میں نام ان کا ذہن سے میرے نکل گیا ہے وہ، اور اردو کے ابن حسن جارچوی تو نہیں تھے؟ نہیں، ان کا کوئی اور، وہ بڑے بہت اس زمانے کے عالم تھے. اچھا. تو بہرحال مطلب وہاں پر بھی جو اساتذہ ہمیں ملے اسلامیہ کالج میں، لیکن اکنامکس ہمارا وہ تھا. لیکن اکنامکس میں ایم اے کرنے کی خواہش کے باوجود اس زمانے میں کچھ میڈیا نیا اور اخبارات کا سلسلہ، تو لوگوں نے، دوستوں نے مشورہ دیا کہ جرنلزم میں داخلہ لے لیتے ہیں. اور ہم نے پھر کراچی یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کہلاتا تھا اس زمانے میں، بعد میں پھر یہ اب تو میس کمیونیکیشن کہلاتا ہے. تو بہرحال، اور ہمارے ساتھیوں میں اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ اس زمانے میں، اچھا جرنلزم کا یہ تھا کہ جو لوگ آلریڈی اخبارات میں کام کر رہے تھے، بہت سارے لوگ جن کی عمریں 50 سال تھیں، 40 سال سے زیادہ تھے، ہم تو 20 سال 21 سال کے تھے، تو انہوں نے بھی اس زمانے میں صحافت میں ہمارے ساتھ، یعنی اب میں اگر آپ کو بتاؤں تو جو صحافیوں کے لیڈر رہے ہیں، صبیح الدین غوثی، وہاب صدیقی ایک ہوا کرتے تھے، الفتح کے ایڈیٹر، جی جی جی، یہ ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں. اور آپ کے شاید لاہور میں ہیں آج کل میرا خیال ہے، پرویز سے آگے کچھ ان کا نام، وہ بھی کوئی بڑے صحافی رہے ہیں، خاص طور پہ بائیں بازو کے لوگوں میں وہ کافی مشہور، وہ بھی ہمارے کلاس فیلو. لیکن وہ سب یہ عمر رسیدہ لوگ تھے، یہ صرف ڈگری کے لیے پھر، لیکن کچھ لڑکے اصل میں اس دور میں یہ تھا جی کہ جو انفارمیشن میں جاتے تھے لوگ یا دوسرے میڈیا میں، تو وہ کہتے تھے کہ جرنلزم میں ایم اے کرنا لازمی ہے. تو وہ ان کی پروموشن نہیں ہوتی تھی، تو وہ جو ورکنگ جرنلسٹ تھے تو وہ شعبہ صحافت میں آتے تھے. پروفیسر شریف المجاہد ہمارے، وہ تو آپ کے ہیڈ تھے وہاں کے. ساجد زکریہ صاحب، جی بہت بڑے آدمی، جو صحافی بھی رہے، اور انہوں نے نوائے وقت میں، اور شاید اس سے پہلے جو اخبارات تھے، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے
وہ کوئی عہدیدار بھی رہے تھے. بالکل. ساجد صاحب نے بہت ہمیں، پروفیسر انعام الرحمان صاحب ایک تھے جو ریڈیو پاکستان جی ہمارے سے آئے تھے، وہ مانیٹرنگ کے ہیڈ تھے ریڈیو میں، وہ تھے. اور بڑے یہ اساتذہ، حسین خان ایک ہوا کرتے تھے، پروفیسر سعید احمد ایک تھے. ٹھیک ہے. یہ بڑے اپنے زمانے کے یہ بڑے اچھے. اور کچھ اچھا لوگ سعید صاحب، جب آپ نے ایم اے کر لیا صحافت میں، پھر آپ عملی زندگی میں تشریف لائے. اس کا دیکھیں اب تک ساجد زکریا صاحب کا میں نے جی ضرور ضرور. زکریا صاحب، ساجد صاحب ایسے استاد تھے جو ان کی لیکچر کے بعد جب دنیا بھر کی باتیں ہوتی تھیں، اچھا جب لڑکے باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے آج کیا ٹاپک کیا تھا. اچھا. لیکن وہ اتنے ہمدرد اور اتنے کیئرنگ پروفیسر تھے کہ ابھی ہمارے بہت سارے مہینے باقی تھے تو انہوں نے ہمیں ایک خط دے دیا لکھ کر کہ مشرق اخبار کراچی کا ہے، وہاں آپ حسن عابدی صاحب، اچھا انٹرنشپ کے لیے. ہاں انٹرنشپ کے لیے وہاں چلے جائیں. تو ہم ان کا پرچہ لے کر مشرق اخبار میں گئے کراچی میں. تو وہاں ہم نے پوچھا عابدی صاحب کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہیں. تو ہم اس کمرے میں چلے گئے اور ہم نے وہ خط ان کو پکڑایا، اور وہ صاحب حسن عابدی نہیں تھے. اچھا. وہ رضا علی عابدی تھے، بی بی سی جو بی بی سی میں تھے. کہیں گے ہاں ہاں بس آئیے آئیے، اور یہ انٹرنشپ وغیرہ چھوڑیں، آپ سمجھ لیں آپ کو آج سے نوکری مل گئی. ارے ملازمت. کبھی کیا معاملہ ہے؟ پتہ یہ چلا کہ آج فلانے مشہور صحافی صاحب جو ہیں وہ سڑک پار کر کے، لال کوٹھی ایک جگہ ہے کراچی میں نرسری سے پہلے، جی جی اس کے سامنے ایک بنگلہ خرید لیا تھا ڈان والوں نے، اور وہاں سے روزنامہ حریت فخر ماتوی سے خرید لیا تھا. اور رضا علی عابدی صاحب مشرق کے نیوز ایڈیٹر تھے. روزانہ مشرق میں سے کوئی نہ کوئی تجربے کار آدمی جو ہے پتہ چلتا تھا حریت میں چلا گیا. اچھا اچھا. تو اتنی قلت تھی، یعنی ویکینسیز بہت تھیں. تو رضا علی عابدی صاحب نے کہا کہ بس آپ، اچھا، اور آپ دن میں نہیں آئیں گے، رات میں آئیں. اچھا. کہ بھائی ہم رات میں آنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، قدر ہی نہیں ہے آپ کی، بس سمجھ لیں آپ کا جاب ہو گیا ہے. تو خیر ہم نے کام شروع کر دیا. ایک ہفتہ گزر گیا تو روزانہ لوگ جا رہے تھے. ایک دن پتہ چلا عابدی صاحب بھی چلے گئے، رضا علی عابدی صاحب بھی چھوڑ گئے. اور پھر لاہور سے ریپلیسمنٹ اسٹاف بھیجا گیا کراچی. عرفان غازی صاحب کو ایڈیٹر بنایا گیا. اس سے پہلے غلام اکبر صاحب ایڈیٹر تھے. تو انتظامیہ نے یہ کہا غلام اکبر صاحب سے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے لوگ جا رہے ہیں اور سارا اخبار آپ کا بند ہو جائے گا. تو آپ اپنے عرفان غازی صاحب کراچی گئے. اور عرفان غازی کیسا صحافی تھا یہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس زمانے میں یہ فیشن نہیں تھا، کم لوگ پینٹ، اور پینٹ کے اندر شیروانی کالر والا کرتا، اچھا، وہ اندر کیے ہوئے. اور وہ بندہ ایسا تھا جس کو کئی زبانیں آتی تھیں. عربی بہت اچھی آتی تھی، فارسی بہت اچھی آتی تھی. وہ موصوف ان اخبارات سے حاصل کرتے تھے خبریں اور مضامین، اور وہ کھڑے کھڑے ترجمہ، کریٹ کہلاتی تھی جو ٹیلی پرنٹر اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، وہاں کھڑے ہو کے وہ وہیں کھڑے کھڑے ترجمہ. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ صلاح الدین صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. آپ نے اس کے بعد آپ ملتان میں بھی آئے. میں اگر تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بیان کروں تو بہرحال وہ وہاں مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہمیں گزر گیا. اور آپ یقین مانیں کہ اس زمانے کے صحافی جو نائٹ شفٹ کیا، اچھا نائٹ شفٹ ہی اصل شفٹ ہوتی ہے اخباروں میں جیسے آپ کو پتہ ہوگا. تو رات کے 3 بجے جب ہم کاپی بھیج کر فارغ ہوتے تھے وہاں سے صدر آیا کرتے تھے. اور صدر میں ایک ہوٹل تھا. اس ہوٹل میں روزانہ یہ لوگ 2-2 گھنٹے وہاں بیٹھا کرتے تھے. مشہور صحافی سارے صحافی. اچھا کچھ لوگوں کا مشغلے اور تھے، وہ کچھ اور ہوٹلوں میں جایا کرتے تھے. تو اس ہوٹل میں ہم جس میں جایا کرتے تھے وہاں وہ چائے وائے پیتے تھے، کافی پیتے تھے. صبح ہوتی تھی تو پھر ناشتہ کرتے تھے. اور ہم اس سارے سلسلے میں شریک رہے. اور ایک دن اقبال دویری صاحب جو چیف ایڈیٹر روزنامہ مشرق تھے وہ آئے. ہم نے کہا یہ کوئی تنخواہ کوئی ملی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو آپ کو جاب کر دیا ہے، دے دیا ہے یہاں. تو کہنے کس نے کہا تھا؟ ہم نے کہا رضا علی عابدی صاحب. وہ تو چلے گئے. اچھا، ایسا کریں آج سے آپ. اچھا. تو ہم نے کہا نہیں، ہم اب یہ تو وعدہ خلافی ہے، تو ہم اب نہیں کر سکتے. اچھا، تو آپ نے
حریت میں بھی کام کیا. یہ بات کی بات ہے. اچھا کن کن جگہوں پہ کام کیا وہ ذرا سلسلہ آپ کو بتا دوں کہ پھر وہ مشرق سے پھر ہم واپس آ گئے اور شاید پڑھ بھی رہے تھے یونیورسٹی میں. اب صبح یونیورسٹی جانا، رات کو ساری رات جاگنا، گھر میں بہت پریشانی کہ یار یہ کون سی نوکری ہے یہ جو آپ رات کو اتنے پوری رات جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں پڑھ کے. یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی نوکری ڈھونڈیں جو ذرا ڈھنگ کی ہو، صحیح ہو. تو پھر میرا خیال ہے ہم کہیں جنگ میں چلے گئے، جنگ میں کچھ ایسے کام کیا. اجمل دہلوی صاحب جیسا جو سینیٹر بنے بعد میں، وہ شفٹ انچارج ہوتے تھے اور بڑے کمپیٹنٹ، بہت ہی زبردست قسم کے وہ نیوز ایڈیٹر تھے. تو ان کے ساتھ مدنی صاحب تھے، محمود احمد مدنی، افضل صدیقی جو ہوا کرتے تھے. وہ افضل صدیقی بھی اس زمانے میں جنگ میں تھے. اور میں آپ کو ایک صحافت کا ایک اصول وہاں سے سیکھا جو آئندہ ریڈیو میں تو ہمیں بہت کام آیا، اور ریڈیو میں تو بار بار اس کی ریپیٹیشن ہوئی. وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر محمود حسین وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر ذاکر حسین کی تدفین میں دہلی گئے اور وہاں جا کے بیمار ہو گئے. ہم جنگ کے نائٹ ڈیسک پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فون آیا. سارے لوگ کاپی جوڑنے میں لگے ہوئے تھے، افضل صدیقی، محمود مدنی. وہ فون ہم نے اٹھایا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر محمود صاحب کا انتقال ہو گیا ہے دہلی میں، ہے نا، بیمار تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں، ہم نے کہا اچھا. تو انہوں نے کہا اچھا بس خبر یہ ہے آپ کو ہم دے رہے ہیں. ٹیلی فون ہم نے رکھ دیا، رکھ کے ہم گئے ایڈیٹر کے پاس. ہم نے کہا جی ایسے ایسے خبر. کہنے نمبر نوٹ کیا اس کا؟ نہیں، نمبر تو نہیں کیا. کہنے کہ یار نہ اخبار جا سکتا ہے اب اس خبر کے بغیر، اگر یہ خبر صحیح ہے اور اگر جھوٹی ہے پھر مسئلہ. اب انہوں نے جناب ساری، اور پھر آخر میں یہاں فیملی سے بھی بات کی، ڈاکٹر ایمبیسی سے دہلی میں بات کی. انہوں نے کہا نہیں، غلط ہے بالکل. اس وقت یہ اصول ہمیں ان لوگوں نے ہی بتایا اور ہمیں یہ اصول معلوم ہوا کہ ڈبل چیکنگ کے بغیر، کوئی خبر، ٹرپل چیکنگ کے اوتھینٹسٹی بغیر، بہت جب تک آپ کو 2-3 ذرائع سے کسی خبر کی تصدیق نہ ہو جائے. آج کل کیا حال ہے، بہت برا حال آج ہے. کل چینلوں میں ادھر سے سنا، دھماکے کی آواز سنی گئی ہے. یہ کیا بات ہے بھائی، ٹائر پھٹا ہے، غبارہ پھٹا ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اچھا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ بتائیے اچھا، جو ہاں، بہت بڑے بڑے نام ہیں جی جن کے ساتھ آپ نے اچھا کام پھر یہ کیا، اس سب میں کچھ ہو صلاح گیا. الدین صاحب پھر ہیں. اتفاق سے ملتان سے الطاف حسن قریشی نے اور شاید جسارت نکالا. جسارت نکالا، اور اس کا پروگرام تھا کہ وہ لاہور سے بھی نکلے گا اور ملتان سے بھی نکلے گا. جی ضیاء الحق صاحب کا دور تھا یہ. جی، جنرل ضیاء کا دور تھا یا اس سے پہلے تھا؟ بھٹو صاحب نہیں، بھٹو صاحب کا دور تھا. انتخاب بھی نہیں ہوئے تھے. ہاں، بھٹو صاحب 70 کے انتخاب ہونے جی تھے. جی ہاں، انتخاب. تو ہم نثار احمد زبیری کے ساتھ لاہور آ گئے. اچھا. اور جنوری کا مہینہ اور کراچی والا آدمی جس نے کبھی سردی دیکھی نہ ہو، وہ سردی ہم نے دیکھی. بڑا مزہ آیا اس وقت کی جنوری کی بارش کی سردی. بہت ہی شاندار وہ موسم لگا. بہرحال وہ ہم نے یہاں ڈمیز نکالی. اچھا. اور شاید 2 یا 3 مہینے تک ہم ڈمی نکالتے رہے. روزنامہ جسارت لاہور، ملتان. اور اس زمانے میں اصل میں کام سیکھا ہے. ایڈیٹوریل لکھا، مضامین لکھے، کالم لکھے، سرخیاں بنائیں، جو ڈمی میں ہونا چاہیے تھا. اچھا، وہ ڈمی جو تھی وہ پہلے دن سے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جانا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے نمبر، وہ جلد نمبر اور شمارہ نمبر، یہ سمجھ لیں آپ. اچھا، یہ کاپیز آپ کو ابھی کسی لائبریری میں کسی جگہ کہیں بھی نہیں ملیں گی، اس لیے کہ وہ ڈمی تھی. لیکن اصل میں وہ باقاعدہ ان پہ نمبر تھا، سب کچھ تھا. تو جسارت ملتان میں جب کام کیا اور یہاں رہے تو پھر کراچی سے بھی کوئی ان کا پروگرام شروع ہو گیا. تو ہم چھٹی پہ کراچی گئے. وہاں الطاف صاحب سے کہا کہ جی ایسے ایسے ملتان میں ہیں، آپ یہاں ہمیں کہنے لگے ہاں. تو انہوں نے پھر ہمیں جسارت کراچی میں، اس زمانے میں ایڈیٹر اخبار کے جو اصل ایڈیٹر کام کرنے والے فنکشنل ایڈیٹر تھے وہ نیّر علوی تھے. اچھا. الطاف صاحب چیف ایڈیٹر تھے. تو وہاں ہم نے کچھ عرصے کام کیا. نیّر صاحب، الطاف صاحب نے بھی پھر اخبار چھوڑ دیا، اور الطاف صاحب کے چھوڑنے کے بعد پھر دوسری سیاسی جماعت کے ہاتھ میں آ گیا وہ اخبار.
اور پھر نیّر صاحب کے بعد عبد الکریم عابد ایڈیٹر بنے. صلاح الدین صاحب اس زمانے میں نیوز ایڈیٹر تھے, اور نیوز ایڈیٹری میں بھی وہ بڑے ماہر تھے. یعنی بہت سارے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن چینل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بول بہت اچھا لیتے ہیں, کچھ لوگ بہت اچھا لکھ لیتے ہیں, لکھتے بہت مضمون فیچر, لیکن جو فرنٹ پیجز اخبارات کے ہوتے ہیں ان کے جو صحافی ہوتے ہیں نا ڈیسک پر, یہ اصل میں ان کا کارنامہ ہوتا ہے. یعنی جو بینر ہیڈ لائن یعنی آپ وغیرہ سمجھیں ہوتی ہے. رپورٹرز کا ہمارے جو معیار ہے شاید اس زمانے میں بھی اتنا اچھا نہیں تھا, خاص طور پہ کرائم رپورٹرز کا. اور لیکن جو ڈیسک پہ ایڈیٹر بیٹھا تھا وہ کوئی غلطی نہیں ہونے دیتا تھا. وہ زبان بہت صاف بہت ستھری عمدہ ہوتی اور تھی. بہت شاندار جو پیجز. تو اصل جو بیک گراؤنڈ میں جو ایڈیٹر بیٹھے ہوتے تھے, تو صلاح الدین صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. صلاح الدین صاحب نیوز ایڈیٹر تھے. پھر بہت سارے مرحلے آئے اور حملے ہوئے, اور ایک ہیجانی دور تھا. الیکشن ہو گئے, اور الیکشن ہونے کے بعد وہ میں نے جو بتایا کہ گھر سے یہ اصرار جاری تھا کہ یہ کیسی نوکری ہے رات والی, نہیں یہ کہ آپ شام میں 5 بجے جاتے ہیں اور صبح آتے ہیں. تو اب دیکھیے ریڈیو میں ایک اشتہار آ گیا اتفاق سے, ہم نے ریڈیو میں اپلائی کر دیا. جی انور صاحب, ایک ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم گفتگو دوبارہ آپ سے کریں گے. جی خواتین و حضرات, ویلکم بیک. آپ انور سعید صاحب سے ہم گفتگو سن رہے ہیں. اچھا, آپ نے جنگ اخبارات کی بات کی. اس دور کے جو اخبارات ہوتے تھے وہ بہت معیاری اخبار ہوتے تھے, لکھنے والے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے. جیسے جنگ اخبار کو دیکھیے, ابن انشا تھے, ابراہیم جلیس تھے, رئیس امروی, جمیل الدین علی, اور کیسے کیسے نہیں وہ درانی صاحب تھے. تو اس وقت ایک یعنی پیس آف لٹریچر ہوتا تھا, خاص طور پہ جمعے اور اتوار کا جو اخبار ہوتا تھا اس میں بہت ہی معلومات ہوتی تھیں. اب وقت اخبار بالکل سکڑتے جا رہے ہیں. اب اخبار کو کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, بہت حد تک دیکھیں, یعنی اگر ہم معیار کی بات بھی کر لیں اخبار کے, جی تو اس زمانے کا معیار اس زمانے پہ تو بہت بہتر تھا. لیکن ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے حسن ریاض صاحب, جو منشور دہلی کے ایڈیٹر رہے ہیں مسلم لیگ کے ترجمان اخبار کے. وہ ہمیں پڑھاتے تھے, اردو وہ پڑھاتے تھے. تو وہ ہمارے ساتھ جو لوگ اس وقت ایکٹیو صحافت میں یعنی اخبارات میں کام کرتے تھے, ان سے وہ کہا کرتے تھے, عارف الحق عارف سے, حشمت اللہ, حشمت حبیب سے, اور قمر عباس جعفری سے, جو بڑی بڑی جگہوں پہ ہیں یہ لوگ, کہتے تھے میں اگر لال پین لے کے بھی اخبار بیٹھ جاؤں نا تو تمہارا پورا اخبار جو ہے وہ سرکلز سے بھر جائے گا. اتنی غلطیاں, یعنی غلطیاں اس وقت بھی ہوتی تھیں, لیکن آج کل کے زمانے سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو. دوسری بات یہ کہ اس دور کے جو صحافی تھے وہ بڑے باکردار لوگ ہوتے تھے. اب جیسے ایک بڑی عمومی سی بات ہے کہ صحافیوں پہ یہ الزام لگا جاتا ہے یہ لفافہ صحافی ہے, یہ رشوت لیتا ہے, یہ غلط بیانی کرتا ہے. تو وہ اس زمانے میں کسی کو خریدنا بہت مشکل بھی تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے؟ جی ہاں, فرق تو ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے کے بھی سارے صحافی بڑے پاک و صاف ہوں. اچھا, ہاں, لیکن ریشو کم تھا. نہیں, بعد میں تو بڑی صحبتیں برداشت کی, بہت جو تناسب تھا. ہاں, مطلب یہ کہ 100 صحافیوں میں سے 5-7 ایسے ہوں گے جو مختلف, مطلب کم ہی ہوں گے نا, جو تعداد مختلف کم تھی. لتوں میں مبتلا تھے, اور ان لتوں کی وجہ سے, اب لتیں آپ سمجھتے ہیں کہ شراب ہے اور چیزیں ہیں, ان کی وجہ سے پھر ان کو خریدا جا سکتا تھا. لیکن زیادہ تر لوگ نظریاتی لوگ تھے, ٹھیک ہے, پکے لوگ تھے, چاہے لیفٹ کے ہوں یا رائٹ کے ہوں, لیکن باہمی احترام بھی بہت تھا. باہمی احترام بہت تھا. ایک دوسرے کا نظریات کے خلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا بہت لحاظ کرتے تھے. شام کو اکٹھے چائے پیتے تھے. بالکل, بہت تعلقات تھے. ہم پریس کلب میں وہاں جایا کرتے تھے تو وہاں بڑے بڑے سینئر صحافی بیٹھے ہوتے تھے. نواب انور حسین اسپورٹس کے ایڈیٹر ڈان کے ہوتے تھے, اور دیگر لطیف جعفری, اور کون کون لوگ ہوتے تھے. وہ جونیئر لوگوں کو بہت ہی انکریج کرتے تھے اور سکھاتے تھے. ایک چیز بہت ہوتی تھی جو ہم نے محسوس کی اخبارات میں بھی اور شاید ریڈیو میں آنے کے بعد بھی, جی آپ ایم اے صحافت ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ کو ٹریننگ نہیں ہوگی, جب تک آپ
تربیت کا تربیت نہیں ہوگی تو یہ کچھ نہیں ہوتا. اچھا بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ڈگری نہیں لی ہوئی تھی, کوئی میٹرک پاس تھا, کوئی انٹر پاس تھا, اپنے تجربے کی بنیاد پہ بہت بڑے صحافی تھے, لیکن ایک خاص قسم ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نئے لوگوں کو ایم اے جرنلزم کیا ہے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے اس نے, تو اس کو کہتے تھے نہیں آپ کو کچھ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ یونیورسٹیز میں صحافت کی جو تعلیم دی جا رہی تھی اس میں بہتری آنی چاہیے تھی, اور شاید پتہ نہیں ابھی تک آئی ہے یا نہیں آئی ہے. عملی تربیت کا فقدان تھا, کم تھی. لیکن بہرحال وہ ایک چیز پڑھ کے آ رہے ہیں تو وہ سیکھنے میں جلد سیکھ لیا کرتے تھے بنسبت اس شخص کے جو کسی اور انٹرنیشنل ریلیشن میں, اکنامکس میں, کسی اور چیز میں ایم ایس سی کر کے آتا تھا. اس کے مقابلے میں جو سعید صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ اس زمانے میں جو کتب بینی تھی نا, یعنی کتابیں پڑھنے کا جو ذوق تھا وہ بہت زبردست تھا, اور ایک کمپٹیشن ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں نے کس کو پڑھا, اور بین الاقوامی سطح کے جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کو بھی پڑھا جاتا تھا, اور بڑے شوق. اب یہ ختم ہو رہا ہے. میں تو نہ موبائل تھا, یہ تو بہت بات کی بات ہے. یعنی ہم جب ریڈیو میں تھے تو سمجھ لیں کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں جب آیا ہے تو کافی بات کی بات ہے یہ نا. تو میرا خیال ہے محترمہ بے نظیر کے زمانے میں آیا ہوگا, یا ہاں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں نہیں, موبائل نہیں تھا. تو اس مشرف صاحب کے زمانے میں کتابیں پڑھنے کی چیز بہت ذوق, اور اخبارات کے دفاتر میں اچھی کتابیں, لائبریریز بھی ہوتی تھیں. تبصرے کے لیے جو کتابیں آتی تھیں, 2 کتابیں بھیجنا ضروری ہے تبصرے کا, وہ لکھا ہوتا تھا نا, تو وہ اچھی خاصی لائبریری ایک ہوا کرتی تھی, تو خالی وقت میں وہ کتابیں بھی پڑھی جاتی تھیں. جی جی, تو اس لحاظ سے فرق تو ہے. ہاں, لٹریچر بہت پڑھا جاتا تھا. اچھا یہ فرمائیں کہ اب ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد آپ ریڈیو پاکستان میں آ گئے, تو ریڈیو پاکستان کا آپ کا تجربہ کیسا رہا, خاص طور پہ جب آپ جنرل نیوز روم میں آئے تو کیسا تھا ماحول؟ دیکھیے ہم لوگوں کی ٹریننگ جو ہوئی تھی پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی میں, ٹھیک ہے, اس میں 2 اصحاب بہت ہی زبردست انسٹرکٹر تھے, عبدالحفیظ خان اور ادریس صدیقی صاحب. کیا بات. اور ان لوگوں نے جو ٹریننگ ہمیں دی, یقین مانے میں آج سوچتا ہوں کہ اگر آج پرائیویٹ چینل کے لوگوں کو وہ ٹریننگ 3 مہینے کی دے دی جائے تو شاید بہت. دیکھیے ادریس صدیقی صاحب کو ایک اور بھی ایڈوانٹیج تھا. ایک تو یہ کہ وہ وائس آف جرمنی میں بھی رہے, دوسرے یہ کہ انہوں نے اردو شاعری کا تقابلی جائزہ کتاب لکھی جس پہ انہیں بابا اردو میڈل بھی ملا. یعنی وہ اردو زبان پہ ان کو بڑا عبور تھا, انہوں نے تلفظ کے اوپر بھی کتاب لکھی, اور کمال کی شخصیت تھے وہ. جی, اور بعد میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا بھی. جی, پڑھایا, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا. تو ان حضرات نے کیا کہ ہمیں ایسی ٹریننگ دی کہ عملی ٹریننگ. انہوں نے کہا آج آپ یہ پاکستان ٹائمز لے لیں لاہور کا, اور آج آپ لاہور کا لوکل بلیٹن بنائیں گے, اس اخبار سے خبریں لے لیں. سورس آف نیوز تو وہی تھا نا جو اخبار سے انہوں نے ہمیں دے دیا, کریڈ بھی لاتے تھے وہاں سے. تو آپ آج لاہور کا بنائیں. کل پکڑا دیا ڈان کہ آج آپ حیدرآباد سے سندھی میں خبریں کر رہے ہیں, تو کیسا بلیٹن ہونا چاہیے. لاڑکانہ سے اگر آپ کریں تو کیسا ہوگا, کراچی سے کریں تو کیسا ہوگا. اچھا, اس میں ٹائم بھی مقرر ہوتا تھا, جیسے 5 منٹ کا بلیٹن ہے وہ آپ کو 65 لائنیں انگریزی میں بنانی ہے. ہاں, اچھا یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان میں خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک انگریزی میں اوریجنل کام ہو رہا ہے. جی جی, یعنی ساری خبریں جو ہیں وہ مین بلیٹن جو ہے وہ انگریزی میں مین بلیٹن کیا, سارے بلیٹن انگریزی میں بنتے ہیں. ہاں, پھر اس کا ٹرانسلیشن, پھر اس کا ٹرانسلیٹر الگ رکھے ہوئے. یعنی اگر سندھی کا بلیٹن ہے تو سندھی میں ڈائریکٹ نہیں بنا رہے آپ انگریزی میں بنا رہے ہیں, اور سندھی میں اس کا ترجمہ ہے. پنجابی کا ہے تو آپ پنجابی میں بنا رہے ہیں, سرائکی کا ہے تو سرائکی میں بنا رہے ہیں. ایکسٹرنل سروسز بہت بڑی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی ریڈیو پاکستان کی, اور اس میں متعدد زبانوں میں بلیٹن, یعنی تقریباً میرے خیال میں 32 واحد ذریعہ ریڈیو پاکستان تھا, بالکل آفیشل اسپوکس مین. تو یہ ساری خبریں اس زمانے میں کوئی پتہ نہیں 25-30 بلیٹن جی مختلف زبانوں میں, بین الاقوامی زبانوں میں ہوتے تھے, اور ان بلیٹن کو مانیٹر کیا جاتا تھا جو ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے مانیٹرنگ کا بھی ایک شعبہ تھا, اس میں کیا ہوتا شعبہ تھا؟ تو کمال کا شعبہ تھا. اچھا, کیا تھا اس اچھا, مانیٹرنگ ڈائریکٹ ریڈیو پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ شعبہ ہمارا بڑا طاقتور اور بڑا مفید گورنمنٹ کے نزدیک. آپ یہ سمجھ لیں
کہ اس میں کم سے کم 20-25 غیر ملکی ریڈیو اسٹیشن سنے جاتے تھے. حد یہ کہ ریڈیو اسرائیل سنا جاتا تھا, جی آل انڈیا ریڈیو تو سارا سنا جاتا تھا. افغانستان داؤد کی حکومت تھی, پھر ترکی آ گئے. پاکستان کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہوتا تھا اس کو اس زبان میں سن کر اس کو انگریزی میں ٹرانسکرائب, اور روزانہ صبح 4 بجے ایک کتاب مانیٹرنگ رپورٹ کے نام سے شائع ہوتی تھی, اور سب سے پہلے وہ رپورٹ 4:30 بجے 5 بجے باہر GHQ ایوان صدر وزیر اعظم ہاؤس اور ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں, اور وہ مانیٹرنگ رپورٹ ہماری باقاعدہ کتاب کی شکل میں وہ جاتی تھی. اور فوری طور پہ پریزیڈنٹ کا 1-2 مرتبہ ہم نے اس پہ ریمارک دیکھے. ہاں, ضیاء الحق بھی, بھٹو صاحب بھی کرتے تھے, ہرے پین سے ضیاء الحق صاحب نے اس پہ سرکل بنا کے لکھا ہوا ہے, شاید سرخی غلط لگ گئی ہے. جب یہ لکھا ہوا آیا تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار پریزیڈنٹ خود پڑھتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت فنڈ مل گیا گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور وہ کاغذ جو ایک عام کاغذ پہ چھپا کرتی تھی 8 پیپر پہ کوئی 50 کاپیاں نکلنی شروع ہو گئی, اور وہ کاپیاں پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں اور GHQ میں. اچھا, اس کو فارن آفس والے صبح ڈیوٹی ہوتی تھی, مطالعہ کر کے کاؤنٹر پروپیگنڈا جو جواب دینا ہوتا تھا وہ دیا. یہ اس کی اہمیت تھی. اور ایک آپ کے ہاں کرنٹ افیئرز کا بھی شعبہ تھا, انگلش اور اردو میں کمنٹریز نشر ہوتی تھی, اور بڑی شخصیات اس میں. جی ہاں, پس منظر کے نام سے ایک پروگرام ہوتا تھا رات کو 8 بجے والی مین بلیٹن کے بعد. اس میں بہت ہی شاندار معلومات, یعنی کسی بھی موضوع پر جو پس منظر ہوتا تھا نا اس کا وہ بیان کرتے تھے. ہمارے دوست احمد نسیم سندیلوی مرحوم اس سیکشن میں رکھے گئے. ہم لوگ تو نیوز روم میں آ گئے. تو ان کی جب وہ ڈیوٹی, تو وہ لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے, تو انہوں نے بے شمار پس منظر والے پروگرام انگریزی میں اور اردو میں دونوں میں لکھے. ان کی اب کتاب کی صورت میں وہ موجود ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو رپورٹنگ کا بھی تجربہ ہوا. آپ نے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بین الممالک میں جہاں آپ تشریف لے گئے ان کے VIPs کے ساتھ, صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ, اس تجربے کے بارے میں ہمارے اسٹوڈنٹ سے ذرا شیئر کریں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ تو اسلام آباد اور راولپنڈی ہی کے جاتے تھے, اس لیے کہ آسانی سے ابھی پتہ چلا کہ بھئی کل جا رہے ہیں دورے پہ, فوراً پاسپورٹ ویزا یہ وہ اٹرم پٹرم فوراً کیا اور روانہ ہو گئے. کبھی کبھی لاہور, کراچی, کوئٹہ والوں کو بھی موقع ملا, تو ہمیں بھی موقع ملا, کم ملا, لیکن بہرحال ہم نے بھی کوئی 10-12 ملک دیکھے ہوں گے. اور سب سے پہلا دورہ جو شاید ہم نے کیا وہ صدر مشرف کے ساتھ کیا, اور وہ ایسا دورہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ہمیں یہ موقع صدر مشرف کی وجہ سے دیا کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر گئے اور روضہ رسول کے بھی اندر گئے. سبحان اللہ. یعنی یہ پہلے سے بتایا بھی نہیں گیا, اور اچانک انہوں نے ہمیں, اور یہ اتنا, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جب تک بلاوا نہ ہو جب تک قدرت آپ کو. ٹھیک بات. یعنی صرف میں آپ کو چھوٹی مثال خانہ کعبہ کی دے دوں کہ خانہ کعبہ پر ایمبیسی کے لوگ بہت ہجوم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اندر جائیں گے, ہم بھی جائیں پہلے. سب کالی کوٹیاں پہنے ہوئے فارن آفس کے لوگ اور وہاں موجود تھے. ہم کھڑے ہوئے تو چپ چاپ, ہمیں ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم اندر جائیں گے. ہمارے پیچھے پاکستان کا سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی, اچھا, ISI کا چیف بھی رہا ہے, وہ کھڑا ہوا تھا. اس نے ہماری پیٹھ پہ پیچھے سے بہت زور سے اچھا ہاتھ مارا. بھئی کدھر ہیں آپ لوگ, کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, ارے بلا رہے ہیں آپ کو. ہمیں بلا رہے ہیں. وہاں دیکھا وہ عربی کھڑا ہوا وزیر وہاں سے اشارے کر رہا ہے, اور ہم 2 شخص تھے صحافی جو ساتھ کھڑے تھے. ہم ہجوم میں سے ہوتے ہوئے اندر گئے ہیں تو صرف صدر مشرف, ان کی بیگم شوکت عزیز وزیر خزانہ تھے, اور ان کی بیگم, 4 آدمی موجود تھے. سبحان اللہ, بڑی بات. اور ہم بہت چکے رہ گئے کہ ہم کریں کیا, یہ کدھر ہم آ گئے, اور ہم کبھی چھت کو دیکھ رہے ہیں, کبھی دیواریں دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ شاید چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے, تو پھر ہم نے بھی پھر کیا. اور یہ اللہ نے موقع ہمیں
صدر مشرف کے ساتھ دیا، یعنی یہ اتنا اہم. اس کے بعد بے شمار دورے ہم نے پھر مشرف کے ساتھ بھی کیے، شوکت عزیز کے ساتھ بھی کیے، لغاری صاحب کے ساتھ بھی. تو پھر اور بڑی عجیب عجیب باتیں ان دوروں میں ایسی ہوتی ہیں. اس زمانے میں تو ان باتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے تھے نا، لیکن بعد میں پھر آپ نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں ایک کتاب ہے، اس میں یہ سب واقعات ایسے درج ہیں کہ اچھا انور سعید صاحب یہ فرمائیں کہ آج جو ہمارے بچے ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کی کیا بیسک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور وہ کس طرح تیاری کریں کہ ان کی سلیکشن ہو؟ دیکھیں اب تو چینلز پرائیویٹ بہت زیادہ ہیں، اور ریڈیو اور ٹی وی اور ان کی تو حالات بھی خراب ہیں. گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی طرح کہ اب ان اداروں کی کوئی شاید افادیت ان کے نزدیک، حالانکہ ان کی بہت افادیت ہے. یہ مشعل راہ ہونے چاہیے، یہ ان سے دوسرے چینل سیکھیں. اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ریڈیو پاکستان ماشاءاللہ ابھی تک اگر میں مبالغہ نہ کروں، اس کا جو بلیٹنز ہیں آپ وہ سن لیں، آپ کو کچھ اور سننے کی ضرورت نہیں. ہاں بہت معیاری ہوتے ہیں، اس میں معیاری، سینسیشن اور نہیں دیکھیں پھیلاتے، وہ سنسنی خیزی نہیں ہے، اس کرائم میں رپورٹنگ آپ نہیں رات ہے. 8 بجے کا بلیٹن سن لیں، صبح 7 بجے کا، جی آپ بالکل کو کسی اور چیز کے سننے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اس کے مقابلے میں ہمارے پرائیویٹ چینل، جو بہت سے چینل اچھے ہیں، جی جی بات پرائیویٹ چینل بھی بہت اچھے ہیں جی لیکن ٹھیک ہے. کم ہیں. اچھا، لیکن ان میں بھی ان کا بلیٹن ابھی تک اس معیار پہ معاف ٹھیک ہے، کیجیے گا صحیح اور نہیں. نہ وہ تلفظ نہ وہ دیکھیں 8 بجے کے بلیٹن میں اگر صبح 7 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کی ساری اہم خبریں آپ کو مل جائیں، آپ کو کیا سننے کی ضرورت بالکل ہے؟ صحیح بات ہے. اچھا یہ بیچارے خالی ان خبروں پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں جو 1 گھنٹہ پہلے ہوئی ہوتی ہے. جو صبح ہو گیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ریئیکشن آ رہا ہے فلانے صاحب بہت اچھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. بھائی وہ کیا ہوئے، کیا ان کا کب انتقال ہوا، کس بیماری سے ہوا، تو ایکسیڈنٹ ہو بالکل گیا. بالکل تو یہ بالکل. اچھا انور سعید صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے جو نوجوان نسل ہے، شاید 10-11 سال سے لے کر 20 برس تک کی، وہ ہر وقت موبائل میں جوتی رہتی ہے. اور اس میں بہت خرافات بھی ہیں. بہت خرافات ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ موبائل سے یہ ساری چیزیں اگر ہم نکالیں تو معلومات کا تو، لیکن اگر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں معلومات بھی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کی انگلیوں پر ہے، آپ کوئی چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ فوری طور پر آپ کو ود ان سیکنڈز آپ کو، تو اس لحاظ سے اس کا فائدے بھی ہیں بہت سارے. لیکن ہو یہی رہا ہے کہ جس طرح ہم ہر اچھی چیز کو بری طرح استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی ہماری نوجوان نسل، اچھا اس کا کوئی مداوع نہیں ہے. کوئی ماں باپ کب تک چھینیں گے بچوں سے موبائل، اور میٹرک کے بعد تو پھر موبائل دینا شاید ضروری بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کب آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کیا ہے. تو اب کوشش یہ ہو کسی بھی طریقے سے کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے، پیرنٹنگ کی جائے اور بچوں کو بھی بتایا جائے کہ بھئی اس میں جو کام کی بات ہے وہ کیا ہے، اور آپ یہ فالتو باتیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ جو مونیٹائزیشن ہے نا، جتنے ویور زیادہ ہوں گے اتنے پیسے ملیں گے، یہ بہت ہی نقصان دہ بات. اس میں معیار ہو ہی نہیں سکتا. اس میں تو بندے نے جھوٹ بول کر آپ کو یہ راغب کرنا ہے کہ آپ آخر تک اس کا، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ اس یہ قتل کے پیچھے کیا اسباب ہیں، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، وہ بھی، اور آخر میں جا کے کچھ بھی نہیں بتائیں گے. جی خواتین و حضرات، آپ انور سعید صدیقی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. یقیناً بہت انفارمیٹیو باتیں کی ہیں. کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انور صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.